بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے، سب کی خدمت میں مشاعر قلبی ایک خاص خیال سے متعلق کچھ بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یا جیسے کہ اب تو رواج نہیں رہا، ورنہ آپ یاد کیجئے تو ہم لوگوں کے بچپن میں جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ کہانیاں سناتے تھے، قصے ہوتے تھے، کہانی ہوتی تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ جیسا لگتا تھا کہ کچھ کہانیاں حقیقت میں کسی کی سچائی بیان کر رہی ہیں۔ کچھ تو پریوں کی کہانی ہوتی تھی، کچھ تو راجا مہاراجاؤں کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی تھیں، کچھ قصے ایسے ہوتے تھے کہ جن کو سننے کے بعد یہ یقین کرنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ حقیقت میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا کسی کا تصور ہے۔ کچھ باتیں کبھی کبھی اس طریقے کی ایسی ہوتی ہیں جو بڑی نصیحت دے جاتی ہیں۔ ایک نظر کے سامنے سے ایک واقعہ گزرا، مجھے لگا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں ہمارے روز کی زندگی کے جو معمول ہیں اس سے جڑی ہوئی بات ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ یہ بات آپ سے کر لی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایمان والے پہ فرض ہے، اور کم سے کم اتنا علم تو ہمیں حاصل کر ہی لینا چاہیے کہ جس سے ہم کو یہ اندازہ ہو سکے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ اتنا علم ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور جو علم آپ کو حاصل ہو جائے کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اچھی صحبت میں بیٹھ کے اگر کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور وہ سیکھ جائیں تو کبھی تکبر نہ کریں، کبھی اس کے اوپر گھمنڈ نہ کریں، ناز نہ کریں کہ ارے میں قابل ہوں، ارے میں عالم ہوں، یہ تو بیوقوف آدمی، اسے کیا پتا۔ اپنی عبادت پہ کبھی گھمنڈ نہ کریں، اپنی علم پہ کبھی گھمنڈ نہ کریں، اپنی صحت پہ، اپنی شہرت پہ، اپنی دولت پہ، تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اور ان کے بیٹے کہیں مسافر تھے، سفر پہ تھے، سرائے میں رات گزاری۔ صبح کا جب وقت ہوا تو تہجد کے وقت یہ دونوں باپ بیٹے اٹھے ہوئے، انہوں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان، یہ کیسے بے فکرے لوگ ہیں، سارے مسلمان ہیں لیکن سب سو رہے ہیں، کسی پہ اثر نہیں، کسی نے اٹھ کے تہجد نہیں پڑھی۔ تو باپ نے بھرے ہوئے دل سے کہا کہ بہتر تو یہ تھا کہ تو بھی سوتا ہی رہتا تو اچھا تھا۔ تو انہوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی تو سب کو حقیر سمجھنے لگا۔ یہ سو رہے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں یہ جانے اور اللہ جانے۔ تم نے تہجد کی نماز پڑھی تو تم غرور میں آ گئے کہ یہ سب سو رہے ہیں، میں نے تہجد پڑھ لی۔ تو یہ بہت اہم واقعات ہیں، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ علم اتنا ضرور حاصل ہو جائے کہ صحیح و غلط کا اندازہ ہو جائے۔ ایک کہانی یاد آ گئی، ایک قصہ یاد آ گیا، پتہ نہیں کہانی ہے، قصہ ہے، یا حقیقت کی زندگی کی کوئی داستان ہے، لیکن دل کو چھونے والی بات ہے، ضرور غور سے سنیے گا۔ ایک نئی بستی ڈیولپ ہوئی، ایک نیا گاؤں تھوڑا سا بڑا سا تھا، وہ بنا، اور اتفاق سے سارے ہی ایمان والے تھے وہاں پہ۔ تو جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی بستی بنتی ہے، جب ایمان والوں کی بستی تیار ہوتی ہے تو ایک اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے، کم سے کم ایک تو ہوتا ہی ہے کہ ہاں مسجد ہے کہ لوگ نماز پڑھیں۔ تو اس بستی میں جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو ایک صاحب حافظ تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ امامت کریں اور آپ کا جو معاوضہ ہے، جو مہینے میں جو بھی ہوگا وہ دیا جائے گا۔ رمضان کے موقع کا یہ واقعہ تھا، جب یہ شروعات ہوئی تھی مسجد کی تو یہ طے ہوا کہ بھئی رمضان کا بڑا مقدس مہینہ ہے، لہٰذا بستی کے ہر گھر کی طرف سے ایک دن امام صاحب کی افطار پہ دعوت ہوگی، تاکہ وہ کسی ایک گھر کے میں افطار کریں گے اور ساتھ میں ان کے گھر والوں کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کا سامان کیا جائے گا۔ مبارک مہینہ ہے، سب نے ایک رائے ہو کے اس پہ اتفاق کیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ اب وہ مولانا صاحب جو ہے معمول کے مطابق سب کے یہاں جانے لگے۔ بستی میں ایک صاحب اور تھے جو بڑے نیک انسان تھے، ظاہرانہ طور پہ لوگ سمجھتے تھے کہ بہت نیک اور بہت مخلص، بہت اچھے انسان ہیں، اور وہ ان کی مخلصی اور نیکی کی ایک علامت یہ بھی دکھ رہی تھی کہ وہ اذان ہوتے ہی سب سے پہلے مسجد میں پہنچتے تھے، اور ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ امام کے ٹھیک پیچھے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھیں۔ تو امام سے جتنا نزدیک ہوتے ہیں نمازی اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کی یہ خواہش رہتی تھی، کوشش یہ رہتی تھی کہ امام صاحب کے ٹھیک پیچھے کھڑے ہوں، اور نہایت ہی ادب و احترام سے امام صاحب سے وہ پیش آتے تھے، سلام کرتے تھے، خیریت پوچھتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب وہ جو افطار کا سلسلہ چل رہا تھا، جس دن ان کے گھر میں نمبر آیا
تو انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کا انتظام کرایا، کیونکہ ان کے دل میں امام صاحب کی محبت بہت تھی، جگہ بہت تھی. امام صاحب آئے، خیر مقدم ہوا، ان کا استقبال ہوا، اور اذان ہوئی مغرب کی تو بہترین جو افطاری کا انتظام کیا تھا وہ اس سے ان کو روزہ افطار کرایا گیا. رات کا کھانا جو بہترین بنا تھا وہ ان کے لیے پیک کر دیا گیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھا لیجیے گا، اور کچھ تحفے تحائف بھی تھے جو ان کو دیے گئے. بات ختم ہو گئی، وہ چلے گئے. دوسرے دن صبح ان کی بیوی کہنے لگی، انہی صاحب کی بیوی جن کے گھر میں افطار ہوا تھا، جو بہت نیک آدمی تھے، ان کی بیوی کہنے لگی کہ ارے بھائی وہ یہ ادھر الماری کے اوپر کچھ روپے ہم نے کل رکھے تھے، کیا آپ نے اٹھائے؟ تو ان کا نہیں، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، کہاں روپے تم نے کس جگہ رکھے تھے؟ تو بیوی بولی ارے یہ اسی جگہ پر رکھا ہوا تھا، کچھ روپے ہم نے رکھے تھے اور وہ میں رات سے ڈھونڈ رہی ہوں، صبح ابھی میں نے دیکھا پیسے نہیں ملے. تو آپ نے تو نہیں لیے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں لیے. اب دیکھیے دونوں کے بیچ میں کیا ہوا. اب میاں بیوی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے تمہارے سوا تو گھر میں کوئی آیا نہیں، کوئی اور اپنے گھر میں ہے نہیں. نہیں ان لوگوں کی شادیاں ہوئی تھی. اب طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ یہ روپے کہاں گئے. بیوی بولی ممکن ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ پیسے امام صاحب نے اٹھائے ہیں، وہی آئے تھے کل، ان کے علاوہ کوئی آیا نہیں. تو ان کے جانے سے پہلے پیسے رکھے تھے، ان کے آنے سے پہلے پیسے رکھے ہوئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد رات میں دیکھا اور صبح دیکھا تو امام صاحب. اب دونوں بدگمان ہو گئے، دونوں بدظن ہو گئے، دونوں کے دل میں وہ امام صاحب کا جو محبت کا ایک مینار بنا ہوا تھا وہ چکنا چور ہو گیا. اور اس دن کے بعد سے ان صاحب کا حال یہ ہوا کہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ نماز کے لیے جب مسجد میں جائیں تو اتنی دیر میں جائیں کہ سب سے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور پیچھے سے جلدی سے واپس چلے آئیں، نہ امام صاحب سے ملاقات ہو، نہ نظریں ان سے ملے، نہ سلام کرنا پڑے. کیونکہ دل میں ایک عجیب سی امام صاحب کے لیے بات پیدا ہو گئی تھی کہ میں اتنی عزت کرتا تھا، اتنا بڑا عالم، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے پیسے چرا لیے. یہ بدگمانی چل رہی تھی، کہا کسی سے نہیں بستی میں. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور سال گزر گیا. اگلے سال پھر یہ ترتیب شروع ہوئی کہ ہاں بھائی امام صاحب سب کے گھروں میں افطار کریں گے. اب جس دن ان کا نمبر تھا، دونوں میاں بیوی کا بڑا غصے سے منہ لال، جس آدمی سے نفرت کرتے ہیں، جس آدمی نے اتنا گھٹیا کام کیا، جس آدمی سے ہم لوگوں کو کوئی رغبت نہیں رہی، ہم اس کو افطار کرائیں. مگر وہی تھا کہ پھر وہاں پر معاشرے میں کیا بتاتے، بستی کے اور لوگوں کو کیا بتاتے، لہذا بھرے ہوئے دل سے بلا لیا. اب وہ جب افطار کے وقت امام صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ 1 سال سے ہمارے آپ کے بیچ میں معاملات اب کیسے ہیں اور کیا ہے، جبکہ میں آپ کی کتنی عزت کرتا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی مجھے بھی کئی بار یہ خیال ہوا، میں نے کئی بار یہ چیز محسوس کی کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ نہ مجھ سے نظریں ملاتے ہیں، نہ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، نہ میری خیریت پوچھتے ہیں. میں خود کئی بار سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں، لیکن وہ ہمت نہیں پڑی، کچھ بات آئی گئی گزر گئی. تو وہ صاحب بولے کہ مولانا صاحب آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب آپ ہمارے یہاں افطار میں آئے تھے تو آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر الماری میں اس جگہ پر ہماری بیوی نے کچھ روپے رکھے تھے، آپ نے وہ روپے اٹھائے؟ مولانا نے کہا ہاں میں نے روپے تو اٹھائے. بس اتنا ہی کہنا تھا کہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کی بیوی بھڑک گئی بالکل. کہنے بتائیے شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ امامت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، ہم لوگوں کے دل میں کیا مقام تھا آپ کا، کیا عزت تھی، کیا وقار تھا آپ کا، اور آپ نے چوری کر لی، آپ نے وہ پیسے اٹھا کے رکھ لیے. تو ان کے شوہر بولے کہ مولانا صاحب اگر آپ کو پیسے کی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیا ہوتا. ارے آپ کہے گے تو دیکھتے، میرے دل میں آپ کے لیے وہ جگہ تھی کہ میں سارے پیسے آپ کو دے دیتا، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی، میری نظروں سے گر گئے آپ. یہ سننا تھا کہ امام صاحب چیخ مار کے رونے لگے، سسکیوں سے رونے لگے. اب ان کا رونا دیکھنے کے بعد بیوی کہنے لگی کہ بلا وجہ کا یہ ڈرامہ نہ کیجیے، شکر کیجیے ہم لوگوں نے بستی میں کسی سے کہا نہیں، آپ کی رسوائی نہ ہو جائے، لوگ آپ سے نفرت نہ کرنے لگے، جو بات تھی ختم کر دی، مگر یہ رونا دھونا بند کیجیے، یہ ڈھونگ ختم کیجیے. تو امام صاحب کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے چور بنا دیا، مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ نیک لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ نماز کے پابند ہیں، آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انتہا ہو گئی کہ پورا سال گزر گیا اور آپ میاں بیوی نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو اٹھا کے نہیں پڑھا. کہنے کہ جی کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی پچھلی بار جب رمضان میں آپ کے یہاں دعوت میں آیا تھا اور یہ الماری کے اوپر کچھ روپے رکھے ہوئے تھے اور آپ اندر کھانے کا سامان لینے گئے تھے تو کھڑکی کی طرف سے ہوا تیز چل رہی تھی، وہ جو ہوا چل رہی تھی اس سے وہ نوٹ باقاعدہ اڑ رہے تھے، مجھے لگا کہ یہ ادھر ادھر گریں گے، بکھر جائیں گے، تو وہ روپے میں نے اٹھائے. اٹھانے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ یہ جو قرآن پاک سامنے رکھا ہے اس کو کھول کے اس میں قرآن میں میں پیسے رکھ دوں، ظاہر سی بات ہے مومن کے گھر میں قرآن صرف رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ لوگ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو روپے دکھ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے سامنے طاق پر سے قرآن شریف اٹھا کے اور جیسے ہی صفحہ کھولا تو وہ روپے اس میں رکھے ہوئے۔ اگر یہ کہانی ہے تو بھی ہمارے کام، اور اگر یہ حقیقت میں کہیں کا واقعہ ہے تو پھر لرز جانے والی بات ہے کہ آج اگر ہم ہر لمحہ پریشانی کے گنگار ہیں، ہر شخص آپ کو اس دور میں کورونا کے بعد سے حالات کا ٹوٹا ہوا پریشان حال دکھے گا، لیکن یہ دیکھنے کو وہ تیار نہیں ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اس سے جانے میں ہو رہی ہیں یا انجانے میں ہو رہی ہیں۔ پورا سال گزر گیا، ایک گھر میں صرف میاں بیوی 2 لوگ ہیں، پورا سال گزر گیا اور دونوں کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ قرآن پاک کو اٹھا کے پڑھ لیں۔ اب یہاں پر سوچ کے دیکھیے، جیسے ہی ہمیں کہیں دنیا کے کسی کونے سے پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ پر کچھ لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، تو ہم فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آستینیں چڑھا لیتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے کتاب ہدایت کی جس نے بے حرمتی کی اور یہ کیا وہ کیا۔ ذرا جھانک کے دیکھیں اپنے اندر، ٹٹول کے دیکھیں اپنے اندر کہ یہ کتاب ہدایت، یہ دستور زندگی، یہ قرآن پاک جس کا کس طرح سے آسمانوں سے نزول ہوا، 23 برس کے عرصے میں جیسی جیسی ضرورت پڑی ویسا ویسا قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی کے قلب اطہر پر وحی کی شکل میں آیا، اور اس کے بعد یہ 2 دفتیوں کے بیچ میں پہنچنے کے بعد ہم تک پہنچا، اور آج ہم نے اس کو عقیدت اور احترام سے چوم کے اپنے گھر کی اتنی اونچائی والی الماری پہ رکھا کہ اپنا ہی ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا۔ سوچ کے دیکھیے، یہ الجھنوں کا علاج ہے، یہ پریشانیوں میں راحت کی منزل تک پہنچانے والا قرآن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ دستور زندگی ہے۔ اسے چوم کے خالی طاق پہ رکھنا، اسے چوم کے خالی یوں رکھ دینا کہ جب گھر میں کسی کے انتقال کی خبر آئی تو یہ ہوا کہ چلو بھائی اعلان کر دیا کہ کل صبح قرآن خوانی میں پڑھ لیجئے گا۔ قرآن خوانی میں تو پڑھیے گا، لیکن کم سے کم اس کو روز معمول میں پڑھنے میں لے لیجئے، روز معاملہ کر کے دیکھیے۔ یہ آپ کو جو میں نے قصہ سنایا، اللہ جانے یہ حقیقت تھی کہ سچ تھا کہ واقعہ تھا کہ کہانی تھی، لیکن جو بھی تھا ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ بات بہت چھوٹی سی ہے، بات بہت معمولی سی ہے، لیکن بات زندگی کو بدل دینے والی ہے۔ کوشش کیجئے اس بات کے لیے، کوشش کیجئے کہ ایسے نمازی نہ بنیے، ایسے دکھاوے کے اللہ والے نہ بنیے، ایسے دکھاوے کے پرہیزگار نہ بنیے کہ دین سے دور ہو جائیے۔ خالی گھر کے باہر جب نکلیں تو لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی جا رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ خالی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز تو روح کی غذا ہے، نماز تو ہم پہ فرض کی گئی ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی میں اور کیا عمل کرنا ہے، بندے اور اللہ کے تعلق سے کیا ہمیں عبادتیں کرنی ہیں، بندے اور بندے کے تعلق سے کیا حسن سلوک کرنا ہے، اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا بھی نظر ڈال دیں، اس کو اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کر لیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ کوئی بات اگر کسی کو ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔